السلام علیکم سامعین محترم، ہمارے چینل فیملستان پروڈکشن میں خوش آمدید۔ اس یوٹیوب چینل میں آپ کو مختلف شعبہ جات میں تجزیے سننے کو ملیں گے جو خالصتاً ہماری ذاتی رائے پر مبنی ہوں گی۔ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، لہٰذا ان تجزیوں کو آپ ذاتیات پر حملہ نہ سمجھیں۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ آپ کو ہماری ویڈیوز کی اطلاع مل سکے۔ شکریہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شاہزیب خان زادہ کا نشر کیے جانے والا وہ پروگرام جس میں انہوں نے توشہ خانہ کے تحائف کے خریدار کا انٹرویو لیا۔ اس پروگرام میں جو بھی انکشافات ہوئے ان سب کے بارے میں ہم رائے لیں گے اپنے ساتھ موجود تجزیہ کاروں سے۔ پہلا سوال ہے، آیا کہ عمر فاروق کی جانب سے دی گئی تفصیلات میں کتنی صداقت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم بات کریں کہ ان کی جانب سے دی گئی تفصیلات کی تو انہوں نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے جو کہ پوری پی ٹی آئی کے بیانیے پہ ہتھوڑے کی مانند ہے۔ ہتھوڑے کی مانند اس طرح ہے کہ جس طرح خان صاحب ہمیشہ سے کمپین کرتے رہے ہیں کہ صادق اور امین، اور ان کے سپورٹرز بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ یہ ایک ہمارا صادق بہت ہی صادق اور امین لیڈر ہے، لیکن ان تفصیلات کے بعد یہ صادق اور امین کی جو مہر تھی وہ میرے نزدیک وہ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ عمر فاروق صاحب نے جو تفصیلات دی ہیں اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے گھڑی خریدی، گھڑی کے ساتھ کف لنکس، پین، اس کی قیمت انہوں نے کچھ اور بتائی ہے، جبکہ خان صاحب نے جو قیمت بتائی ہے وہ کچھ اور بتائی ہے۔ جی السلام علیکم۔ میں بھائی سے اتفاق کروں گا، بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ اب پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکل ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا، کیونکہ جس طرح انہوں نے ثبوت انہوں نے پیش کیے ہیں، انہوں نے ٹائم زون کو سامنے کی ہے، ان کی پروڈکٹ ہے یہ، انہوں نے اس کی پوری تفصیل بیان کی، پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں نے بینک سے اپنے پیسے نکلوائے جو درہم میں تھے، کیونکہ یہ ڈالرز یا پاکستانی روپیز یا کسی اور کرنسی میں نہیں، صرف درہم میں یہ چیز تھی، تو ان کے پاس یہ سارے ثبوت موجود ہوں گے، وہ کسی بھی ٹائم اپنے گزشتہ سالوں کی بینک ٹرانزیکشن نکال سکتے ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑے بزنس مین ہیں، تو دبئی میں مقیم ہوتے ہیں، ان کو مختلف بزنس ہیں اور کلیکشن وغیرہ ان کی بڑی اچھی ہے، گڑیاں وغیرہ وہ خریدتے رہتے ہیں، ان کا شوق ہے یہ، تو انہوں نے یہ چیزیں جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے خریدا، تو اس لیے میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ جی بالکل۔ اب دیکھیں 15 تاریخ کا انہوں نے ٹائم زون سے ایک اپریزل بنوایا، اس اپریزل کے مطابق اس پورے سیٹ کی، جس میں گھڑی بھی شامل ہے، کف لنکس شامل ہیں، اس کی قیمت موجودہ وقت کے حساب سے $12 ملین ہے، جو کہ تقریباً اگر ابھی ڈالر کے حساب سے ہم پاکستانی ریٹ کی بات کریں تو 2.60 ارب کے قریب بنتی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن کہ یہ خریداری جو ہے 2019 میں آئی گئی تھی، اس وقت ڈالر کی قیمت کم تھی موجودہ قیمت سے، 150 کے راؤنڈ کو۔ جی اور اس وقت یہ قیمت، اس پورے سیٹ کی قیمت 1.70 ارب بنتی تھی، جبکہ عمر فاروق صاحب نے یہ گھڑی اور اس کے ساتھ موجود یہ باقی سامان 28 کروڑ روپے کا خریدا، اور عمران خان صاحب نے وہی قیمت 5.80 کروڑ روپے ڈکلیئر کیا توشہ خان میں، اور اس کا جو ایک خاص ویلیو ہوتی ہے، کیونکہ توشہ خان کی ایک رولز اینڈ ریگولیشن ہے کہ ایک مقررہ قیمت آپ اس کی پے کر کے وہ گفٹ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں 10 کروڑ شو کی تھی توشہ خانہ کے، اس میں ہاں جی غالباً 10 کروڑ تھی، کہ اس کا 20% انہوں نے شو کر کے 2 کروڑ اس کی قیمت ایک حساب سے ادا کی، اور وہ گفٹ اپنے پاس رکھ کے، یعنی رکھا کیا کہ وہ انہوں نے آگے عمر فاروق صاحب کو بیچ دیا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ابھی آپ، اور یہ بھی آیا ہے کہ جن کے تھرو یہ گئی ہے فرق ہوگی، تو انہوں نے ڈیمانڈ جو کی تھی وہ 5 بلین کی تھی، تو ان کی بارگیننگ وغیرہ ہو کے تو 2 بلین پہ یہ ہو گئی تھی ان کی بارگیننگ پوری، اور یہ انہوں نے گڑی خرید لی تھی۔ جی اور اس چیز میں دیکھا جائے تو فرق ہوگی نے ایک صرف ڈیلر کا کام سر انجام دیا، اصل ڈیل جو ہوئی ہے وہ شہزاد اکبر اور عمر فاروق کے درمیان ہوئی ہے، کیونکہ مین رابطہ کرنے والا جو بندہ تھا وہ شہزاد اکبر تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ عمر فاروق صاحب کو گھڑیاں جمع کرنے کا کافی زیادہ شوق ہے، اور آپ نے پہلے ڈسکس بھی کیا ہے کہ انہوں نے ایک اچھی خاصی کلیکشن اپنے پاس رکھی ہوئی ہے قیمتی گھڑیوں کی، اور اسی وجہ سے انہوں نے ایک اور قیمتی گھڑی لینے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، یہاں پہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہزاد اکبر اور عمر فاروق یہ مین کردار ہیں، جبکہ فرق ہوگی کا صرف اور صرف کردار ایک ڈیلر کی حیثیت سے، لیکن یہاں پہ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کے رہنما شہزاد اکبر کے مطابق نہ تو وہ کبھی عمر فاروق سے ملے ہیں اور نہ ان کو جانتے ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ جی یہ وہی بات ہے کہ عمر فاروق صاحب کے مطابق وہ خود بھی حیران ہوئے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب نے یہ ایسا بیان دیا کیوں ہے۔ اگر ہم بغور اس پورے شو کا جائزہ لیں جس میں عمر فاروق صاحب اور شاہزیب خان زادہ کا یہ آپس میں انٹرویو ہوا ہے، تو اس میں عمر فاروق صاحب نے ایک چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ پی ٹی آئی میں میرے بہت سے دوست ہیں جن کے توسط سے میں
پی ٹی آئی کے مختلف رہنماؤں سے اکثر ملتا رہتا ہوں، اور اسی وجہ سے شہزاد اکبر صاحب کو پتہ تھا کہ میں گھڑیاں خریدنے کا شوقین ہوں اور قیمتی گھڑیاں میرے پاس موجود ہیں. اسی وجہ سے شہزاد اکبر صاحب نے اس گھڑی کے ایز اے سیلر انہوں نے عمر فاروق سے رابطہ کیا اور انہیں ایک اچھی پیشکش کی. جی دیکھیں، اس کے بعد فیصل ووڈا نے بھی ایک پکچر شیئر کی ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، جس میں ان کے ساتھ دبئی کا ڈیلیگیشن آیا جو وزیر اعظم کے تھرو ان کو کہا گیا تھا کہ ان سے ملاقات کریں. اس میں عمر فاروق صاحب موجود ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ خان صاحب کو بھی ملے ہیں، خان صاحب کو جانتے ہیں. اس طرح ڈیلیگیشن وغیرہ جس ٹائم آتے ہیں تو شہزاد اکبر صاحب ان سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی، کیونکہ وزیر اعظم ہاؤس بھی ڈیلیگیشن جاتے رہے ہیں. تو اور وفاقی کابینہ کے جتنے وزیر ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں، مختلف اس میں ہوتے ہیں. تو شہزاد اکبر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. اگر عمر فاروق کو دیکھا جائے تو ان کے پاس ثبوت موجود ہوں گے تبھی وہ میڈیا پہ آئے ہیں، آ کے انٹرویو دیا ہے، ورنہ شہزاد اکبر صاحب یا خان صاحب ان کو کسی بھی کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں. جی بالکل. اب اسی میں آپ یہ چیز بھی دیکھیں نا کہ عمر فاروق صاحب نے کل ایک اور انکشاف کیا ہے کہ جس وقت یہ خریداری مکمل ہو گئی اس کے بعد شہزاد اکبر اکثر ان سے رابطہ کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہمارے یعنی انہوں نے اپنے نجی مہمان وغیرہ بھیجے، انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کا بولا عمر فاروق صاحب کو. عمر فاروق صاحب نے کئی مرتبہ کیا بھی، یعنی انہوں نے ہوٹل کا یعنی خرچہ وغیرہ دے دیا، ان کے ٹکٹ وغیرہ کا، یہ سارے ارینجمنٹ وہ اکثر کرتے رہے ہیں. لیکن چونکہ وہ بزنس مین ہے، اسی وجہ سے انہوں نے بولا تھا کہ میں مزید فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتا، اور اسی غصے کی وجہ سے شہزاد اکبر صاحب نے ان پہ ایک کیس کیا. وہ کیس بھی یعنی بڑا وہ عجیب سا جی آپ میرے کام نہیں کر رہے تو میں آپ کو قانونی پہلوؤں میں پھنسا لوں گا، جی مختلف قسم کے. اور اسی چیز کا جس کو عمر فاروق صاحب نے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ میری چونکہ اپنی مسز سے بیگم سے کچھ اختلافات چل رہے ہیں اور علیحدگی وغیرہ، مرزا نام ہے ان کا. جی اب مجھے نام ان کا صحیح یاد نہیں ہے، ان کی علیحدگی وغیرہ چل رہی ہے. تو اس چیز میں شہزاد اکبر نے عمر فاروق صاحب پہ اغوا کا مقدمہ کروایا. اغوا کا مقدمہ اس طرح کروایا کہ بچے ان کے پاس ہیں، اور عمر فاروق صاحب نے ادھر آپ اگر غور کریں ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے. وہ انکشاف یہ تھا کہ 15,000 درہم کی جو فیس تھی وہ پاکستانی حکومت نے جاری کی ہے. پاکستانی حکومت اس وقت عمران خان صاحب کی تھی، وہ جس وقت فیس جاری کی ہے، یعنی کہ وہ UAE کی عدالت میں وہ کیس وغیرہ چل رہے تھے، اور اسی کی بنیاد پہ پاکستانی حکومت نے انٹرپول سے رابطہ کیا، ریڈ وارنٹ جاری کیے. لیکن کیونکہ عمر فاروق صاحب بھی ایک اچھی یعنی پوزیشن پہ اچھے بزنس مین ہیں، انہیں ان سارے لیگل اسپیکٹس کا پتہ ہے، اور انہوں نے اسی چیز انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری پہلے لیگلی طور پہ علیحدگی جس ٹائم ہوئی ہے تو وہ سب کچھ ہو چکا تھا، ہماری جو ڈیلنگ تھی پیمنٹ کی یا کچھ وہ صوفیہ مرزا سے کلیئر تھی. جی اور اسی وجہ سے عمر فاروق صاحب اب تیار ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا یعنی موقف ہے کہ اگر پاکستانی عدالت انہیں بلاتی ہے کہ اس معاملے میں آپ مزید شواہد پیش کریں تو وہ اس معاملے میں تیار ہیں. اچھا، یہ بیان تو بزنس مین عمر فاروق کی طرف سے آیا ہے، لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کا اس پر کیا موقف ہے؟ جی یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. امپورٹنٹ کوشچن اس طرح میں کہوں گا کہ ظاہری سی بات ہے، ایک خان صاحب پہ ایک بہت بڑا الزام لگ رہا ہے کہ اور ان کے پاس ایک جو میں کہوں کہ سند ہے صادق الامین کی، وہ ان سے چھینی جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. وہ میرے خیال میں تو ختم ہو چکی ہے. جی الزام لگ گیا ہے. توشہ خانہ کا جس ٹائم پہلے فیصلہ الیکشن کمیشن نے دیا تھا تو وہ صادق امین تو نہیں رہے. جی بالکل، اور لیکن انہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا پورا حق ہے، اور اس بارے میں انہوں نے آج ٹویٹ بھی کیا. ٹویٹ میں انہوں نے یہ بولا ہے کہ میں جیو نیٹ ورک، شاہ خان زادہ اور عمر فاروق کے خلاف کیس کروں گا، پاکستانی عدالت میں بھی، UK عدالت میں بھی، اور UAE کی عدالت میں بھی. اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ان کے ٹویٹ کے اگینسٹ شاہ خان زادہ نے بھی ٹویٹ کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اب سوالوں کا نہیں جوابات دینے کا ٹائم آ گیا. بالکل، ہم وہاں اپنے ثبوت پیش کریں گے. جی بالکل، اور ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ خان صاحب الزام لگا کر عدالتوں میں جاتے تھے اور اکثر کہتے تھے کہ ثبوت پیش کرنا ہمارا کام نہیں ہے، وہ ادارے خود پیش کریں. لیکن اب اگر خان صاحب پہ الزامات لگ گئے ہیں اور ان کے جو حریف ہیں وہ یہاں تک کہ ثبوت پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہے. جی ہاں، تو سامعین، یہ سوالوں کا نہیں جوابوں کا ٹائم ہے. عدالتی کارروائی سے خان صاحب کو فائدہ ہوگا یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی قیمتی آراء سے کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں.